اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غزوہ فتح مکہ کا آج تیسرا پارٹ ہے، جس پہ ہم بات کریں، تیسرا اور آخری پارٹ۔ ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ کس طرح جو ہے مسلمان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آگے پیچھے اور گرد و پیش موجود انصار و مہاجرین کی جلوں میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے۔ آگے بڑھ کر حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کی گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ اور کہتے تھے جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید، حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بل گرتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف اپنی اونی پر بیٹھ کر فرمایا تھا اور حالت احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف طواف ہی پر اکتفا کیا۔ تکمیل طواف کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبے کی کنجی لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خانہ کعبہ کھولا گیا۔ اندر داخل ہوئے تو تصویریں نظر آئیں جن میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں اور ان کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ ان مشرکین کو ہلاک کرے، خدا کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دیکھی، اسے اپنے دست مبارک سے توڑ دیا اور تصویریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مٹا دی گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت عثمہ رضی اللہ اور بلال رضی اللہ عنہ بھی اندر ہی تھے۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کا رخ کیا۔ جب دیوار صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو وہیں ٹھہر گئے۔ 2 کھمبے آپ کے بائیں جانب تھے اور ایک کھمبا داہنے جانب اور 3 کھمبے پیچھے۔ ان دنوں خانہ کعبہ میں 6 کھمبے تھے۔ پھر وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا، تمام گوشوں میں تکبیر و توحید کے کلمات کہے، پھر دروازہ کھول دیا۔ قریش سامنے مسجد حرام میں صفیں لگائے کھچا کھچ بڑھے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ قریش نیچے تھے، انہیں یوں مخاطب فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی۔ سنو بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال یا خون میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ یاد رکھو قتل خدا شبہ عمد ہے جو کورے اور ڈنڈے سے ہو، مغلظ دیت ہے یعنی 100 اونٹ جن میں سے 40 اونٹنیوں کی شکل میں ان کے بچے ہوں۔ اے قریش کے لوگو، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا۔ سارے لوگ آدم علیہ السلام سے ہیں اور آدم مٹی سے۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تمہیں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا اچھا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جن کے ہاتھ میں کعبے کی کنجی تھی حاضر خدمت ہو کر عرض کیا حضور، ہمارے لیے حجاج کو پانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ خانہ کعبہ کی کلید برداری کا اعزاز بھی جمع فرما دیجیے، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ گزارش حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ بن طلحہ کہاں ہیں؟
انہیں بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ، یہ لو اپنی کنجی، آج کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی دیتے ہوئے فرمایا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اے عثمان رضی اللہ عنہ، اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے، لہٰذا اس بیت اللہ سے تمہیں جو کچھ ملے اسے معروف کے ساتھ کھانا۔ اب نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے پر چڑھ کر اذان دیں۔ اس وقت ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام کعبے کے صحن میں بیٹھے تھے۔ عتاب نے کہا، اللہ نے اسید کو فوت کر کے اس پر یہ کرم کیا کہ وہ یہ اذان نہ سن سکا، ورنہ اسے ایک ناگوار چیز سننی پڑتی۔ اس پر حارث نے کہا، سنو واللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہیں تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں گا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، دیکھو واللہ میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں بولوں گا تو یہ کنکریاں بھی میرے متعلق خبر دے دیں گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، ابھی تم لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ مجھے معلوم ہو چکی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو دہرا دی۔ اس پر حارث اور عتاب بول اٹھے، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ خدا کی قسم کوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہ ہماری اس گفتگو سے آگاہ ہوتا اور ہم کہتے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہوگی۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہ بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں غسل فرمایا، ان کے گھر میں ہی 8 رکعت نماز پڑھی۔ یہ چاشت کا وقت تھا، اس لیے کسی نے اس کو چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی رضی اللہ عنہ، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ اس ارشاد کی وجہ یہ تھی کہ ام ہانی کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ام ہانی نے ان دونوں کو چھپا کر گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کے بارے میں سوال کیا، مذکورہ جواب سے بہرہ ور ہوئیں۔ تو یہ تھا غزوہ فتح مکہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان بھی کیا۔ اور اس کے بعد ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے غزوہ حنین کے بارے میں، جو فتح مکہ کے بعد پیش آئی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔